کل صبح 7 بجے سے ایک ہی خبر ہے جو میڈیا پہ راج کر رہی ہے، اور وہ ہے جناب نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر کی کراچی میں گرفتاری، اور سنسنی خیز گرفتاری کراچی کے ایک ہوٹل سے جس طرح سے اللہ صبح ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد ان کے پر جو ایف آئی آر قائم ہوئی تھی اس کے تحت انہیں کراچی کے ایک تھانے میں گرفتار کیا گیا۔ سندھ پولیس نے مسلسل کہتی رہی کل بھی کہ اس نے قانون کے مطابق کارروائی کی ہے، مگر اسی دوران یہ بیان سامنے آ گیا مریم نواز شریف صاحبہ کا، محمد زبیر کا، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا، کہ دراصل انہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اللہ صبح یہ بتایا کہ دراصل آئی جی سندھ کو مبینہ طور پہ اغوا کیا گیا، اور اغوا کرنے کے بعد ان سے زبردستی یہ ایف آئی آر کرائی گئی، اور پولیس سے کہا گیا کہ گرفتار کریں کیپٹن صفدر کو۔ جس انداز سے وہ گرفتاری ہوئی وہ بھی سب کے سامنے آئی ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ پولیس اپنے ٹویٹس کے ذریعے جو کہ اب اس نے ڈیلیٹ کر دی ہیں اسے قانون کے مطابق کارروائی کہتی رہی، لیکن اسی دوران جو الزامات گو کہ پرائیویٹلی لگائے تھے مراد علی شاہ چیف منسٹر نے، مریم نواز شریف نے اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا، محمد زبیر صاحب کی بات بھی سامنے آ گئی۔ اس سے واضح طور پہ لگا کہ حکومت سندھ خاص طور پہ وزیر اعلیٰ یا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس سلسلے میں گو مگو کی کیفیت سے دوچار ہے۔ ایک جانب انہوں نے یہ بات پرائیویٹلی مراد علی شاہ نے بلکہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی مریم نواز اور محمد زبیر سے کی، مگر پبلکلی اس بات کا کسی قسم کا ذکر نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو پورا معاملہ تھا وہ بیانیہ وہی چلتا رہا جو مریم نواز اور محمد زبیر بتاتے رہے، اور پورے میڈیا میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے، سندھ حکومت کے حوالے سے مختلف نام لیے گئے، ان کو مختلف ناموں سے پکارا گیا۔ آج آپ نے دیکھا کہ اخبارات کی ہیڈ لائن میں ان کو ریڈ فیسڈ کہا گیا، گویا کہ ایک بڑی مشکل کیفیت، بہت ہی مشکل سیاسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس میں مزید اضافہ ہوا جب بالآخر آج وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اپنی پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں جو اپنی خاموشی توڑی، جو کہ پچھلے کل صبح سے بہت شدت سے مراد علی شاہ کا ورژن، ان کی پوزیشن سامنے آنی تھی، اور آج جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، مگر اس پریس کانفرنس نے کنفیوژن میں بے پناہ اضافہ کر دیا جب انہوں نے اس پورے واقعے کا ذکر نہیں کیا جس کا کہ وہ مریم نواز اور محمد زبیر کے ساتھ ذکر کر رہے تھے، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مبینہ طور پہ سنسنی خیز انداز میں، جیسے کہ ان کا بیان تھا جو کہ مریم نواز نے سنایا کہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا، 3 گھنٹے تک انہیں ہراساں کیا گیا، اس کے بعد ایف آئی آر درج کرائی گئی، اور پھر کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا۔ آج مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس میں اس بات کا کسی قسم کی بات کا کوئی ذکر نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے پولیس کے ایکشن کا دفاع کیا۔ انہوں نے درخواست دلوائی ایک وقاص نامی شخص، اور اس پہ 2 اور گواہ بھی پیش کی ہے کہ جی ہمیں تھریٹ کیا گیا ہے، وقاص نے کہا مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے، پولیس پابند ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کی دھمکی دیتا ہے تو دفعہ 506 بھی اس پہ لازم ہوتی ہے، اور وہ کاگنیزنس پولیس نے لینا ہے۔ پولیس قانونی عمل کرے گی، غیر قانونی عمل پولیس نہیں کرے گی۔ اب پولیس کیا کرے؟ اگر پولیس کے پاس یہ مقدمہ آئے گا تو اسے وہ داخل کرے گی۔ پولیس نے یہ مقدمہ اس پہ داخل کیا 506 بھی کا۔ یہ سارا صبح اٹھے تو پتہ چلا جی مقدمہ دائر ہو گیا، ہمیں پتہ چلا کہ جو مقدمے میں انہوں نے نامنیٹ کیا تھا ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اریسٹ کرنے کے بعد پولیس نے اس کو پیش کیا دوپہر میں، اس لیے کہ پولیس قانون کے مطابق چل رہی تھی۔ اس پورے کے اوپر ایک ہم منسٹرز کی کمیٹی بنا رہے ہیں جو انکوائری کرے گی، ہر ایک سے پوچھے گی کہ کس کا کیا رول تھا۔ دلچسپ بات ہے، مسلسل مکمل دفاع کیا پولیس کی کارروائی کا اور پولیس کی اس پوری سچویشن کا، اور یقیناً کیونکہ یہ ایک پریس کانفرنس تھی، اس میں جب صحافیوں نے ان پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اس پورے واقعے کے حوالے سے، اس نیریٹو کے حوالے سے جو انہوں نے مریم نواز اور محمد زبیر کے ساتھ شیئر کیا تھا آئی جی کے مبینہ اغوا کے حوالے سے، تو بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی، کیونکہ جو فیڈ آ رہی تھی تمام ٹی وی چینلز کو چیف منسٹر ہاؤس سے، اس میں آواز اور صوتی اثرات غائب ہونا شروع ہو گئے، اور آواز اور تصویریں غائب ہونا شروع ہو گئیں، اور یہ بہت ہی مزے کا خیز صورتحال تھی۔ سر مائک ادھر ہے، مائک ادھر ہے، مائک ادھر ہے سر، مائک میں شاہ صاحب، ابے مائک ادھر ہے، بیٹھ جا اکرم کے بعد۔ آپ یہ شاہ صاحب پی ٹی آئی والے نہیں، شاہ صاحب ایک سیکنڈ سوال ہو جائے، شاہ صاحب سوالات بھی ہوئے۔
मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा, आपकी मर्जी से नहीं बोलूंगा। रिपीट कर दें। पूरे मामले में शाह साहब ये बता दें, आईजी साहब, शाह साहब आईजी साहब बता दें, आईजी साहब, शाह साहब क्या आईजी साहब अगवा हुए थे? शाह साहब क्या आईजी साहब अगवा हुए थे? आपके हवाले से कल पूरे दिन खबरें चलती रही हैं। शाह साहब इसका जवाब तो दे दें, आईजी साहब क्या अगवा हुए थे? शाह साहब सिर्फ ये बता दें, आईजी साहब अगवा हुए थे? शाह साहब यकीनन इस पूरे माहौल का बहुत रिस्पॉन्स आया, बहुत बड़ा रिएक्शन नज़र आया पुलिस फोर्स में, जो पहले ही डीमोरलाइज फील कर रही थी इससे पहले सूरत हाल में, और इसके बाद ये बयानात सामने आने लगे और इतलात आने लगी कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स अब छुट्टी पे जाना चाहते हैं। वो सख्त नाला थे सिंध पुलिस की लीडरशिप, ख़ासतौर पे आईजी मुश्ताक मेहर की जो खामोशी रही, और फिर जो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, जिसमें उन्होंने पुलिस के हवाले से जो उसके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती हुई थी या जो सूरत हाल का वो बयान दे चुके थे इससे पहले, उसका उन्होंने कतई दिफा नहीं किया और इस सूरत हाल ने बहुत तेज़ी से टर्न लिया, जिसका नोटिस लिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने। इत्तलात के मुताबिक उन्होंने पूरे मामले का न सिर्फ ये कि जायज़ा लिया, इनिशिएटिव लिया, बिलावल भुट्टो जरदारी को कांटेक्ट किया गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बज़ाते खुद बिलावल भुट्टो जरदारी की न सिर्फ जो शिकायत थी इस पूरे मामले के हवाले से, जो पूरा बैकग्राउंड था, न सिर्फ वो सुना, उनकी मुकम्मल तसल्ली कराई, उनसे ये भी कहा कि वो इसकी तहकीकात भी कराएंगे और इसकी इंडिपेंडेंट तहकीकात वो कोर कमांडर कराची को नॉमिनेट करेंगे, और बहुत ही शफीक अंदाज में उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की बात को सुना और उनको कहा बिल्कुल कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो वो बताएं कि जी कि हम तहकीकात भी करेंगे और इसको और यकीनन इस पूरे अंदाज से, जिस अंदाज से आर्मी चीफ ने इस पूरी सूरत हाल को डील किया, इस पूरे मामले को अपनी गिरफ्त में वो लाए और फिर जिस अंदाज से उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की तसल्ली कराई, उसकी मुकम्मल रिफ्लेक्शन नजर आई बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की 6 बजे। कौन थे जिन्होंने हमारा आईजी के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था? कौन थे वो 2 लोग जो आईजी के घर में गए और आईजी को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, डीजी ISI से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। जिसने भी हमको ये एडवाइस दिया कि ऐसे काम हो, ये गलत एडवाइस है जो इनके इदारा का इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी को डैमेज करता है। सब चाहते हैं कि हम अपने दायरे में, कानून के दायरे में काम करें, और जो भी हुआ, जैसे भी ये सारा इंसिडेंट अनफोल्ड हुआ है, मैं इसको टॉलरेट ना कर सकता हूं, ना करूंगा, क्योंकि ये तमाम कोऑर्डिनेटेड मामला था जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ये गुफ्तगू कर रहे थे। ISPR का ये बयान आ चुका था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने इस पूरे मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है और कोर कमांडर कराची इसकी पूरी तहकीकात करेंगे। इससे तमाम पूरी कैफियत के अंदर जो इस वक्त जो पॉलिटिकल सीन है, जो इस वक्त पूरा सियासी माहौल है, उसके भी यकीनन असरात होंगे, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इदारों में एक तशवीश है उस बयानिए के हवाले से जो नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाले के जलसे में सामने रखा और जिसको वो अपने आइंदा के जलसों में भी सामने रखना चाहते हैं, और इस पूरे हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस बयानिए से जुड़ना या उससे अलहदगी इख्तियार न करना, यकीनन ऐसे इशारे सामने आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस बयानिए से अलहदा होना चाहती है। ये बहुत अहम बात है कि कराची के जलसे में तमाम इंतजामात के बावजूद, तमाम यकीन दहानियों के बावजूद, आखिरी लम्हात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ये मुनासिब समझा कि जनाब नवाज शरीफ को खिताब करने की इजाज़त ना दी जाए या जनाब नवाज शरीफ खिताब ना करे कराची के जलसे से, और ये बड़े खूबसूरत अंदाज में पैगाम उन तक पहुँचा दिया गया। नवाज शरीफ साहब का जलसा नहीं कराची में खिताब नहीं हुआ। इससे पहले एक और अहम बात जिसकी तशरीह नहीं हुई वो ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा कराची में अपने क़याम के दौरान उनकी ख्वाहिश थी कि वो जनाब आसिफ अली जरदारी के अयादत के लिए ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जाएँ, और इसके लिए तमाम तैयारियां हो रही थी कि अचानक जनाब आसिफ अली जरदारी, जो कि उमूमी तौर पे अपने
مہمانوں سے مل رہے تھے، ان پر کسی قسم کی پابندی نہیں تھی. اچانک ڈاکٹرز نے کہا کہ فی الحال ان پر ملاقاتوں کی پابندی لگا دی گئی ہے، اور یہ اطلاع مریم نواز کو دی گئی کہ جناب آصف علی زرداری دستیاب نہیں ہیں. عیادت کے لیے وہ جانا چاہتی تھی، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی دلچسپ معاملہ تھا. اس میں ایک اور بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ سے تو عیادت کے حوالے سے معذرت کر لی گئی اور بتایا گیا کہ ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے، مگر اسی دوران مولانا فضل الرحمان ایک مختصر ملاقات کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضیاء الدین ہاسپٹل گئے، جہاں انہوں نے آصف علی زرداری سے ملاقات کی. زرداری صاحب سے اس ملاقات کے حوالے سے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں بہت ہی دلچسپ ماحول ہے کہ دراصل جو نواز شریف صاحب سے معذرت کرنی تھی کہ وہ ویڈیو خطاب نہ کرے، کراچی کے جلسے کو بخش دیں. اور اس سلسلے میں پہلے تو آصف زرداری صاحب کی کوشش رہی کہ بلاول کو اس سلسلے میں بلاول صاحب کو ایگری کرا لیں، ان کو کنونس کر لیں، لیکن جب اس پہ ناکام ہو گئے تو پھر مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے درخواست کی، جو خاص طور پہ ضیاء الدین ہاسپٹل تشریف لے گئے، جہاں پر جناب آصف علی زرداری نے ان سے گفتگو کی، اور پھر انہوں نے اپنے تجربہ کارانہ انداز کے اندر اس پورے معاملے کو ڈیل کیا. اور نواز شریف صاحب کی یہ خواہش اور یہ فیصلہ جو کہ ہو چکا تھا کہ وہ ویڈیو خطاب کریں گے، وہ خطاب نہ ہوا. اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بیانیے سے علیحدگی کا سفر دراصل اتوار کو ہی شروع کر دیا تھا، اور اس کے اثرات اب آئندہ آپ دیکھتے رہیں گے. اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ آج جس طرح سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بلاول بھٹو زرداری سے گفتگو کی ہے، ان کی تسلی کرائی ہے، جس شفیق انداز سے اس پورے معاملے کو ڈیل کیا ہے، یقیناً جو سیاسی اس وقت ماحول ہے اس گرما گرمی کے اندر جو جناب نواز شریف کا بیانیہ ہے، پیپلز پارٹی اس حوالے سے پہلے ہی اپنی دو رائے رکھتی ہے، اور یقیناً اس میں اب مزید تبدیلی آئے گی، اور جو پاکستان کے سیاسی ماحول کے لیے یقیناً آگے بہتری ہوگی. اس پورے ماحول پر یہ بہت ہی زبردست اس کا پس منظر ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے بہت ہی تجربہ کار صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں، نیوز اینکر ہیں، جناب محمد مالک ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب، یہ میں نے پورا بیک گراؤنڈ دیا. اب آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ دے دیجئے کہ ہوا کیا ہے یہ پچھلے 3-4 دن کے دوران. کامران، مجھے وہ آئیکونک جملہ یاد آ رہا ہے، مختاریہ گل بد گئی ہے. یہ ایک نیڈلیس ہوا ہے جس کو کہتے ہیں نالائکی، چاہے سویلین کرے، فوجی کرے، جج کرے، کوئی بھی کرے، نالائکی ہوتی ہے. دیکھیں جو کیس ہوا کیپٹن صفدر کا، میں پرسنلی سمجھتا ہوں وہ قابل مذمت حرکت تھی جو انہوں نے مزار پہ کی، لیکن اس کو ایک نارمل طریقے سے ہینڈل کرنے کے بجائے مور لوئل دین دا کنگ، جس نے بھی یہ فیصلے کیے، جس طریقے سے آئی جی صاحب کے ساتھ ہوا، جس طریقے سے بعد میں ہم نے سارا سین دیکھا، اریسٹ دیکھا، یہ نیڈلیس جس کو کہتے ہیں پھرتیاں تھیں، جس کا خمیازہ گورنمنٹ بھگت رہی ہے، انسٹیٹیوشن بھگت رہا ہے. آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے لاہور میں ایک مسخہ خیز مقدمہ درج ہوا تھا بغاوت کا، جس میں آزاد کشمیر کے ہمارے پرائم منسٹر پہ بھی ہو گیا، 3 جنرلز پہ بھی ہو گیا، بہت لوگوں پہ. یہ چیزیں ہیں دیکھنے والی، اور بڑا اچھا ہوا ہے. آج میں تو صبح بھی جب بیپر دے رہا تھا میں یہی بات کر رہا تھا کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کو امیجیٹ انکوائری آرڈر کرنی چاہیے، ہائیسٹ لیول انکوائری ہونی چاہیے. اور یہ اب چیزیں کامران لوگوں سے بڑی ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اس کے اندر کوئی آئی جی جا رہا ہے یا کوئی کرنل جا رہا ہے، کوئی میجر جا رہا ہے. یہ اداروں کی اب عزت کا معاملہ ہے، پولیس کے موریل کا معاملہ ہے. ایک سینس آف سیمبلنس ہوتی ہے. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ unnecessarily پرووک ہو گئی ہے ادارے، جو نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں تقریر کی اور جس طرح سے نیم کالنگ کی، اور جو کہ موسٹ انپریسیڈنٹڈ جو پوری صورتحال پیدا ہوئی ہے، یقیناً وہ تو ہے نا بہت ہی سیریس ڈیولپمنٹ تھی. میں اس دن اپنے پروگرام میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے فوج کے بارے میں. پی ایم ایل این کی میاں صاحب کی جو انالیسز ہے، یہ آج سے 20 سال پہلے والی فوج نہیں ہے. بڑا فرق تھا اس فوج پر اس فوج میں. اس زمانے میں فوج کے پاس کوئی ایسی چیز کرنے کی نہیں تھی تو سازشیں بڑی ہوتی تھیں. 20 سال سے لوگ لڑ رہے ہیں، وار آن ٹیرر کی لڑائی لڑ رہے ہیں. جتنے آپ کے ساتھ کور کمانڈرز ہیں سارے بیٹل ہارڈنڈ ہیں، سب نے میدانوں میں لڑے ہیں. جتنے آپ کے پی ایس اوز ہیں، کوئی بریگیڈ کمانڈ کر کے آئے، کوئی کمانڈنگ آفیسر ہے، روز شہادتیں ہو رہی ہیں. مڈل لیول پہ خاص طور پہ میں ابھی ایل او سی پہ بھی گیا ہوا تھا، جب آپ جاتے ہیں میجر کرنل بریگیڈیئر کے لیول پہ جو بھی فیلڈ میں ہیں، یقین مانے بہت زیادہ ٹیمپر چل رہے ہیں. اور عام جوان بھی ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیوں آپ لوگ گالیاں نکالتے ہیں. ریاکشنز بالکل، میں حیران نہیں ہوا لیکن پریشان ضرور ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک آرگنائز اسٹرکچر ہے، اور اسی طرح کوئی بھی چاہے وہ ریاکشن میں کرے یا غلطی سے کرے، بدنامی پورے ادارے کی ہوتی ہے. یہ بہت بری طرح مس ہینڈل ہوا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ جو انکوائری آرڈر کی ہے آرمی چیف نے، یہ ایک میننگ فل انکوائری ہو.
اور جس نے اتنا ٹرانسگریس کیا اپنی اتھارٹی کو، بالکل اس میں آپ کے خیال میں اس پورے ماحول میں جو اپوزیشن لیڈرشپ ہے اس کی کس حد تک ذمہ داری ہے؟ وہ کتنی اویئر ہونی چاہیے جو ریجنل سچویشن ہے، جو خطے کی صورتحال ہے، جو ہمارے پاس تھریٹس ہیں، جو انڈیا کی اس وقت پوسچرنگ ہے، جو پوزیشن ہے، کہ اس میں کیا ایسی ریڈ لائنز ہیں جو کہ اپوزیشن لیڈرشپ بھی جو ہے اس کو، جس کو کبھی پاکستان میں عبور نہیں کیا گیا، کہ اس کو یقینی بنائیں؟ عمران خان کی تنقید نہیں، عمران خان کی مہنگائی یا اس کی انکمپٹنس کی تنقید نہیں، لیکن ان معاملوں کو تو چھیڑنا نہیں چاہیے نا۔ آپ کامران دیکھیے 3 ریئیکشنز ہیں۔ مولانا صاحب خاموش ہیں، پیپلز پارٹی بڑی ہی بیلنس کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے جو چیف منسٹر نے کی پریس کانفرنس، بڑی ہومیوپیتھک پریس کانفرنس تھی، آپ نے بیانی میں بھی کہا آئیں بائیں شائیں ڈائریکٹ بات نہیں کی، مین آ کے بات کرنی پڑی بلاول بھٹو کو، لیکن انہوں نے بھی اپنی تعریف کی اور انہوں نے ایک بیلنس رکھا۔ پی ایم ایل این واحد پارٹی ہے جس نے اس کو بہت زیادہ اچھالا ہے، ان کی ایک لحاظ سے تو اس میں لاٹری نکلی ہے، بیکاز ان کا بیانیہ ہی چل رہا ہے۔ وہ چاہتے ہی ہیں کہ جو پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے وہ پی ڈی ایم کی پالیسی بنے، ابھی تک نہیں بنی، اور اس معاملے میں بھی آپ دیکھ لیجئے تینوں جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے ان کے مختلف ریاکشن ہیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے کلیورلی جو مراد علی شاہ نے شاید پرہیپس اپنے اس میں ان سے ایک پرائیویٹ گفتگو کی تھی، اس کو انہوں نے کس طرح سے تشہیر کی مریم نے اور زبیر نے، اور کیسے اس کو اچھالا۔ شاید پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک اچھی یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ ان کا بیانیہ اور یہ جو یا ان کو کھیلا جا رہا ہے جس انداز سے، یقیناً اس کا بھی کلو تو ملا ہے انہیں۔ کامران وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو، وار اینڈ پالیٹکس، اس لیے اپوزیشن کھیلے گی، ضروری ہے۔ ضروری یہ ہے وہ تو کریں گے ایڈوانٹیج، اس کو ہم کیسے کہیں گے آپ ایڈوانٹیج نہ لیں؟ بہت ضروری ہے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو بھی انکوائری ہونی ہے، خاص طور پہ انسٹیٹیوشنل انکوائری، جلدی ہو، سوئفٹ ہو، نتیجہ سامنے نظر آئے تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے۔ یہ ایک نیڈلیس ایشو ہے جو اتنے سینسٹیو ٹائم پہ، جو آپ نے بالکل اپنے بیانیے میں ٹھیک کہا کہ ایک بڑا ہی پہلے ایک ٹرموائل پیدا ہوا ہے جو میاں صاحب نے ایک تقریر کی لاسٹ والی، اس کے بعد ایک بہت زیادہ ٹینشن آئی بھی ہے، اور یقیناً وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ میکسیمم انسٹیٹیوشنز کی اور سویلین اداروں کی لڑائی ہو۔ وہ چاہتے ہوں گے کہ مجبور کریں پیپلز پارٹی اور باقیوں کو بھی کہ وہ اس انتہائی جو بیانیہ ہے اس کو سپورٹ کریں۔ اچھا، آپ اس طرح کے جو لاہور واقعات میں ہیں، آپ ان کو ہیلپ کریں گے۔ پی ایم ایل این کو بہت اچھی طرح سے لیڈرشپ کو بھی جانتے ہیں۔ یہ جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے، جو بیانیہ سامنے لائے، پی ایم ایل این کتنے ان کی پشت پہ کھڑی ہے، یہ پوری پارٹی کتنی ان کی پشت پہ کھڑی ہے؟ دراصل دیکھیں پرائیویٹلی کامران جو لوگ بات کرتے ہیں نا، پرائیویٹلی تو بیچارے لوگ بڑے پریشان ہیں، یقین مانے میں ابھی نام نہیں لے سکتا بیکاز آپ بھی بات کرتے ہیں، ٹرسٹ میں لوگ ہمارے سے بات کرتے ہیں، بہت سے سینئر لوگ، اور تو مذاق میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی لندن میں ہوتے ہم اس سے بھی سخت تقریر کر لیتے، لیکن ابھی وہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ سیاست بھی انہوں نے کرنی ہے، پبلک کے ساتھ بھی چلنا ہے انہوں نے، لیکن ان کو پتہ ہے اس ایکسٹریم پہ جانے کے لیے بہت لوگ نہیں چاہتے، لیکن پبلکلی بولیں گے نہیں۔ ابھی ایوری بڈی از ویٹنگ اینڈ واچنگ، فینس ہگنگ ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب اس سلسلے میں حکومتی پاکستان تحریک انصاف کیا اوپینین حاصل کرتے اس پورے ماحول کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی کابینہ کے مؤثر رکن، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب فواد چودھری۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، جو پچھلے 36 گھنٹوں سے، کل صبح سے لے کے اب تک جو ماحول ہے اس میں کیپٹن صفدر کی گرفتاری، ان کی رہائی اور اس سے جڑے ہوئے جو واقعات ہیں، اس نے پورے میڈیا کے نیریٹو پر، پورے میڈیا پر اس کا ایک طرح سے قبضہ ہے، لیکن اب صورتحال قابو میں آ رہی ہے، جس میں کہ براہ راست چیف آف آرمی سٹاف نے ایسا لگتا ہے کہ انٹروین کیا ہے، بلاول بھٹو زرداری کی اشوئی کی ہے، تسلی کرائی ہے، ان کے تسلی کرانے کے لیے ایک تحقیقات کا بھی حکم دے دیا ہے۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ ماحول کافی حد تک جو ہے وہ سکون میں آ رہا ہے، اور جو گرد اڑ رہی تھی وہ بیٹھ رہی ہے۔ دیکھیے کامران صاحب، تو بات کیا ہے کہ کرامت صاحب کے بعد سے پرویز مشرف صاحب یا بہت سارے جو آرمی چیف تھے، میری ان کے ساتھ تھوڑی بہت یاد اللہ رہی ہے، سلام بھی رہا ہے۔ یہ جو جنرل قمر باجوہ صاحب سے زیادہ اوپن، ان سے زیادہ ایک کہتے ہیں نا کھلی ڈلی بات کرنے والا، اور ایک بہت ہی پرو ڈیموکریسی جو پاکستان کے اندر جو آرمی چیف دیکھے ہیں میں نے، بہت ہی ان کا اس معاملے میں ایک بڑا کھلا ڈلا
ہمیشہ جو ہے رول رہا ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اس ایشو کو ہینڈل کیا ہے وہ ان کی جو ڈیموکریٹک سوچ ہے, جو اس وقت فوج کی قیادت کی ایک بہت پرو ڈیموکریسی سوچ ہے, اس کا اس سے اظہار بھی ہوا ہے. اور اس سے جس طرح سے آپ نے خود کہا کہ ایک جو تلخیاں پیدا ہوئی ہیں, یقیناً اس میں بھی بہت کمی آئی ہے. اچھا, اس میں اوور آل کتنا آپ کو, آپ کی جماعت کو اور وزیر اعظم کو کردار ادا کرنا ہے کہ یہ جو ایک بہت بڑا تلخی کا ٹینشن کا ماحول ہو گیا, یقیناً نواز شریف صاحب کی گجرانوالہ کی تقریر نے اس میں جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے, لیکن بہرحال وزیر اعظم کی حیثیت سے, لیڈر آف دی گورنمنٹ کی حیثیت سے, ملک کے سربراہ کی حیثیت سے وزیر اعظم کا بھی تو کام ہے نا کہ ان جذبات کو ٹھنڈا کریں, یا جو اپوزیشن میں ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ شاید اس شدت پسند بیانیے کے یا فوج مخالف بیانیے کے نواز شریف کے ہمنوا نہیں بننا چاہتے, ان کو پیسیفائی کریں, ان کو انگیج کریں. اس میں وزیر اعظم ایکٹیو نظر نہیں آتے, جیسے کہ آج مثال کے طور پہ آرمی چیف نے کیا. نہیں, وزیر اعظم صاحب نے دیکھیے, اگر آپ ان کی آخری قومی اسمبلی میں جو انہوں نے تقریر کی تھی, اگر آپ اس کو بھی اٹھا کر کے دیکھیں, انہوں نے کہا کہ ہم ہر ایشو کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, ماسوائے کہ جب آپ اپنے کیسز کو لے کے آتے ہیں. جھگڑا جو صرف ہے نا جی اپوزیشن کے ساتھ اس وقت, وہ تو نہ تو کوئی الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ہے, نہ کوئی الیکشن کی تحقیقات کرانے کے اوپر ہے, نہ ہی کوئی اور کسی بڑے معاملے کے اوپر ہے. سارا معاملہ لے دے کے 8 کیسز کے اوپر آ جاتا ہے جو کہ اپوزیشن کے اس وقت لیڈرشپ کے اوپر ہے, جس میں شہباز شریف صاحب کا, مریم نواز, نواز شریف اور زرداری صاحب وغیرہ کے کیسز شامل ہیں. اس کے اوپر پرائم منسٹر جو ہیں وہ بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے اور وہ اس کے اوپر بالکل فرم ہے. دیکھیے کامران صاحب, آپ نے ایک بڑا لمبا عرصہ اس سارے پاکستان کی سیاست کو کور کیا ہے. ہوتا یہ تھا کہ پہلے کبھی کو لوگوں کو پکڑتے تھے پولیس والے, ان کو تھوڑا بہت جو ہے پریشر ڈالتے تھے, وہ خلاف بیان آ جاتا تھا. اب یہاں پر جو ایویڈنس ہے وہ تو سارے کی ساری ٹرانزیکشنز کی ہے, بینکس کی ہے, کاغذات کی ہے, اور زرداری صاحب کے اوپر 63 والیوم کے جو ہے وہ شہادتیں ہیں. اس طرح شہباز شریف صاحب کے اوپر 41 والیوم کی شہادتیں ہیں. اب ان میں کوئی دباؤ کا تو معاملہ ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جو ان لوگوں کے خلاف ہے. ان پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ جب اپوزیشن یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ ان کیسز کے اوپر ہی ہم بات کریں گے, ورنہ باقی معاملات کے اوپر وہ بات چیت کے لیے انٹرسٹڈ ہی نہیں. لیکن فواد چوہدری صاحب, بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا, لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ اس وقت جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں, ان کا مسئلہ یہ کیس نہیں ہے, یہ نیب نہیں ہے, یہ زرداری نہیں ہے, یہ بلاول نہیں ہے, شہباز نہیں ہے. ان کا مسئلہ آٹا, چاول, چینی, دال, انڈے یہ ہے. اور اس پہ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ آج بھی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی, تھوڑا سا مجھے ویو دے دیجیے, کچھ مجھے بتائیں. ابھی ہم نے ایک ایکسپرٹ سے بات کی اور بہت ہی ریسرچ ان کی ساری انالیسز ہے. بے پناہ حکومتی نااہلی ہے اس مہنگائی کے پیچھے. آپ لوگوں کی اب کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں, 2-3 باتیں ہیں. ایک تو جو معاملہ ہے کہ اس وقت کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں ہی انفلیشنری ٹرینڈ ہے. اگر آپ ہندوستان کا, سری لنکا کا, بنگلہ دیش کا ڈیٹا بھی سامنے رکھیں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ وہاں پر بھی ایک مہنگائی کی ایک لہر ہے. اور ایک تو یہ جو ہی کووڈ کا معاملہ, خصوصاً ویکسین آتی ہے, تو اس سے ایک دنیا میں پوری اکانومیز اوپر جائیں گی اور اس سے یہ مہنگائی جو ہے اس میں بھی ایک نارملائزیشن آپ دیکھیں گے. لیکن دوسرا جو معاملہ ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ حکومت کی کوتاہی ہے, اور مجھے اس سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے, یا جو بھی ہماری ذمہ داری ہے اس سے بھی ہمیں عہدہ برا ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ جو منڈی کی قیمت میں اور دکان کی قیمت میں بہت فرق نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پہ کئی معاملات میں ایسا ہوا ہے, لیکن یہ معاملات بڑے کم ہیں. ایک اوور آل جو سچویشن ہے جیسے ویٹ کی ہے یا شوگر کی ہے, اس میں آپ دیکھیے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپریل میں یہ پہلا خط لکھا اور کہا کہ ویٹ کی امپورٹ فوری طور کے اوپر کی جائے. لیکن ہمارے جو لیگل پروسیسز ہیں, ہمارا جو ایک نظام بنا ہوا ہے, پھر اس کے بعد جو آفیسرز کا بھی, سچی بات تو یہ ہے کہ ایک نیب کا ڈر بیٹھا ہوا ہے, کوئی سائن کرنے کو. نیب کا ڈر بھی ہے فواد چوہدری صاحب, لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے سپورٹ پرائس جس انداز سے مقرر کی, آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹس کا احساس نہیں تھا, پھر آپ نے جب ریلیز کرنے کا وقت آیا وہ نہیں ہوئی, اور اس میں بہت ساری ڈسپیرٹیز ہیں, بہت ہی سیریس آبزرویشنز ہیں
جو حکومتی نااہلی کو عیاں کرتی ہے چینی کے حوالے سے بھی. تو یہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اندر جب آپ لوگ بات کرتے ہیں تو کتنا احساس ہے, کتنا آپ اپنے آپ کو کتنا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس پوری صورتحال کا جب پرائم منسٹر اس کا ٹیک لیتے ہیں؟ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت زیادہ احساس ہے, اور جتنا کابینہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی آدمی کنسرنڈ ہے مہنگائی کے اوپر تو وہ خود وزیر اعظم ہے, اور جس قدر زیادہ سختی سے کابینہ میں بات ہوتی ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میڈیا پر اس کا ایک حصہ بھی ہم پہ وہ تنقید نہیں ہوتی جو کہ حکومت کے اندر بیٹھ کر کابینہ میں جو ہے وہ ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے. اور اس کے اوپر وزیر اعظم اور جو پوری کابینہ ہے وہ بالکل واضح ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس میں کچھ مسائل اس طرف بھی رہے ہیں اور ان کا احاطہ کیا جاتا ہے آج بھی, بلکہ 1 گھنٹے کے قریب جو ساری گفتگو تھی وہ انہی موضوعات پہ رہی. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے.